ہم عمر بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، وہیں اپنے گاؤں جہانگیرہ میں ہماری یہی کسب تھا بزرگوں کا سب کا۔ تو ایک بڑے عالم تھے مولانا مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاگرد تو احمد رضا کے تھے لیکن مولانا انور شاہ صاحب سے متاثر ہو گئے تھے، اور ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ کے بڑے بہنوئی تھے۔ حضرت والا کو دارالعلوم دیوبند میں مفتی عبد القادر صاحب نے بھیجا تھا کہ حضرت شاہ صاحب سے جا کے حدیث پڑھو۔ مفتی صاحب کی زمین ہمارے پاس تھی اور ہم ان کے مزارے تھے، اور زمین میں فصلیں ہوتی تھی، آدھا ان کا آدھا ہمارا۔ ان کے بھی جانور کھڑے ہوتے تھے، تو میرے والد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پہلے ان کو ڈالو، زمین ان کی، پھر تم اپنے جانوروں کو ڈالو۔ تو ایک دن میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا مفتی صاحب سے کہ حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، اور یہ جو جانوروں کا مسئلہ ہے یہ ان لڑکوں کے ہاتھ میں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ اپنے اور پرائے کا فرق کرتے ہیں، اس کو آپ معاف فرما دیں۔ تو مفتی صاحب کا اتنا بڑا اعتماد تھا کہ میرے والد صاحب کے قریب کر کے کان پر منہ رکھا اور ان کو کہا کہ یہ جانور میں نے پہلے دن سے آپ کو ہبہ کیے ہیں، یا آپ ہی کے ہیں، کہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ بھی آپ کے ہیں۔ اعتماد دیکھے گا۔ تقریباً 34 سال وہ زمین ہم نے استعمال کی ہے، اور الحمدللہ بڑے اچھے تعلقات اور بہترین محبت تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ آخری فصل جب تیار ہوتی تھی وہ گڑ کی فصل ہوتی ہے، بالکل اس کے بعد سردی شدید شروع ہو جاتی ہے، فصلیں سب فل سٹاپ ختم۔ تو اس کی وہ گانی چلتی ہے دیہاتوں میں، گنے سے رس نکال کے وہ پھر کڑائی میں پکتا ہے، اس کا گڑ بنتا ہے۔ 8-8 10-10 دن ایک ایک شخص کی گانی چلتی ہے، اور لوگ نمبر سے بیل لا کے اس پہ باندھتے ہیں، بیل ایک گانی چلاتے ہیں، اس میں گنا رگڑ کے اس سے شربت نکلتا ہے، وہ شربت تینوں میں لے جا کے کڑائی میں بہت بڑا کڑاہ ہوتا ہے۔ وہ جو گنا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیڑو، پیڑا دیتے ہیں، اور وہ جو گڑ بناتا ہے وہ کہلاتا ہے گڑو، اور اس کے نیچے جو آگ جلاتا ہے اس کو کہتے ہیں جوکی، مستقل اصطلاحات ہے اس کی۔ آخری رات جب ہوتی تھی، جب فصل مکمل ہو کے گڑ سارا تیار ہو کے تقسیم ہوتی تھی، آدھا گڑ ادھر جا رہا ہے مفتی صاحب کے گھر اور آدھا گڑ ہمارے گھر، خرکار آ جاتے تھے گدے لے کے، ادھر بھی لدوانا ہے ادھر بھی۔ تو حضرت تشریف لاتے تھے مولانا مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دن پوری زمین کی صفائی ہوتی تھی، راستوں پہ چڑکاؤ ہوتا تھا، قسم قسم کے پودے راستے میں لگائے جائے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب ایسے خوش ہوتے تھے، سب گھرانہ خاص قسم کے کھانے پکتے تھے، ان کی وجہ سے ان کی تشریف آوری پر تمام لوگوں کی دعوت ہوتی تھی، خاص قسم کی۔ گڑ کا آخری فیصلہ کر کے روانہ کر کے وہ جو مزدوری ہوتی تھی، مفتی صاحب اپنے رومال میں پیسے لپیٹ کے لاتے تھے، وہ تقسیم ہو جاتے تھے مزدوروں میں، 8-10 دن کی مزدوری دے دی، پھر جب ہمارا گڑ بکتا تھا تو ہم حضرت کو ان کا حصہ دیتے تھے۔ خدا کا کرنا یہ ہے 34 سال پورے ہو گئے، اور آج گڑ حضرت کی بوریوں میں بھی ڈلا اور ہماری بوریوں میں بھی ڈلا، لیکن مفتی صاحب نے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا کہ بھائی بوریوں میں فرق ہے، میری جو بوریاں ہیں ان میں گڑ کم ہے، یا بوری چھوٹی ہے، میں چھوٹا تھا اس وقت، اور ہماری بوریوں کا کہا کہ ان میں گڑ زیادہ ہیں یا بوری بڑی ہے۔ والد صاحب نے کہا نہیں حضرت برابر ہے، ایک کمپنی کی بنی ہوئی بوری ہے، پورا چھاپ نمبر لگا ہوا ہے۔ 2-4 منٹ اور گزر گئے، مفتی صاحب نے پھر فرمایا کہ نہیں بوجھے کہ فرق ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ نہیں فرق حضرت نہیں ہو سکتا ہے، اور میرے والد صاحب باقاعدہ بار بار باہر نکل کے سر سے ٹوپی اتارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ میری عزت رکھ۔ ہمیں حیران ہوا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہیں۔ مفتی صاحب بھی مصر تھے کہ گڑ میں گڑبڑ ہے، ہمیں کم دے رہے ہیں، اور والد صاحب بھی مصر تھے کہ نہیں بالکل صحیح تقسیم ہوگی۔ جس وقت خرکار آیا اور اس کے اٹھانے کے لیے، تو میرے والد صاحب نے حضرت سے پھر دریافت کیا کہ حضرت آپ کا وہ شبہ اب بھی برقرار ہے کہ آپ کی بوریوں میں گڑ ہم نے کم ڈالا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جی بالکل۔ تو حضرت نے والد صاحب نے کہا، اس کا شیر حسن نام تھا خرکار کا، کہ شیر حسن ہماری جو بوریاں ہیں یہ حضرت کے ہاں لے جاؤ، زمین تو ان کی ہے، اور حضرت کی بوریاں جن میں گڑ کم ہے یہ ہمارے گھر اتارو۔ اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت ٹھیک ہے یہ؟
انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں. اب والد صاحب نے کہا نہیں بات تو آگے ہے، یہ تو ختم ہو گئی، ہوگا یہی. جب گڑ روانہ ہو گیا تو والد صاحب نے سب لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں نے 34 سال سے حضرت کی زمین میں محنت کی اس خوشی میں کہ مفتی صاحب کا مجھ پر اعتماد ہے. آج پتہ چل گیا کہ ان کا اعتماد نہیں. محمد عاقل غریب ضرور ہے لیکن شک اور حرام رزق کھانے والا نہیں. آج مفتی صاحب کے ساتھ جو ہری فصلیں ہیں ہری تقسیم ہوگی. اور اس وقت کے 10 منٹ بعد میں آپ کا مظاہرے نہیں. مفتی صاحب نے بڑی منت کی، لوگوں نے، والد صاحب نے کہا کہ جو بات کہی وہ اٹل ہے اور فصلیں تازی تقسیم ہوگی ہری. میں کل سے آپ کا مظاہرے نہیں. میں نے پوری زندگی جس قدر گزاری ہے وہ اس خیال سے یہاں آتا جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ آپ خوش ہیں اور ایک بہت بڑے عالم کی دعائیں مجھے حاصل ہیں. اور آج پتہ چلا کہ آپ نے میرے رزق پر شبہ کیا ہے، اس لیے میں کل سے یہ کام نہیں کروں گا. ان کا اتنا بڑا اعتماد تھا کہ 2-3 سال تک وہ زمین بنجر ہو گئی. مفتی صاحب دیتے نہیں تھے، والد صاحب جاتے نہیں، ختم ہو گیا. والد صاحب نے فرمایا شک اور شبے کا رزق کبھی نہیں کھاؤں گا میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز اور فقیر کی ولادت ایسے گھر میں اور ایسے افراد سے کی. یہ ضرب المثل وقت ہے، اس لیے میں نے قرآن کے صفحے میں اس کو بیان کیا. اس کے بعد سن لے، یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے لوگ ناراض ہو گئے تو بس ناراض ہو گئے. میرے والد صاحب جب سن لیتے تھے کہ حضرت ہمارے محلے میں تشریف لائیں تو میرے والد صاحب جوتا نہیں پہنتے تھے، جوتا پہنے بغیر ان سے ملنے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت کا رزق کھایا ہے. اختلاف تو تھوڑا سا وقت کا ہے. جوتا ہم پیچھے سے دوڑتے ہوئے لے جاتے تھے اور والد صاحب حضرت سے ہاتھ ملا کے گلے مل کے ان کو بٹھا کے پھر جوتا پہنتے تھے. جب تک مفتی صاحب بیٹھے نہیں ہوتے والد صاحب بالکل نہیں بیٹھتے تھے. کہتے تھے کہ حضرت کا رزق کھایا ہے. اور پوری زندگی یہ تعلیم دی کہ اس گھرانے اور اس خاندان کا ایک فرد بھی یہاں آ جائے ہمارا افسر ہے، ان کے پورے آداب بجا لاؤ. اور اس اختلاف کو اور ناراضگی کو کبھی لب پر بھی نہیں لائے، زبان پر بھی نہیں لائے. اور ہر حال میں فرماتے تھے کہ حضرت دین کے بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے سرپرست ہیں اور ان کی اقتداء میں ہم کو جنت جانا ہے، کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے. اور مفتی صاحب بھی جب پورا مجمع لگا ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء اور میرے والد صاحب داخل ہو جاتے تھے، چارپائی سے اٹھنے لگتے تھے کہ محمد عاقل آ گیا. لوگ کہتے تھے کہ وہ تو ایسے ہی بے پڑھے آدمی ہے، علم نہیں ہے ان کا. کہتے تم نہیں جانتے ہو نا، میں بڑے بڑے علماء کو اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. والحمدللہ علی ھذا فما ربحت تجارتہم. اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین نے جو تجارت کی ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتگان ہے. منافقین کا معاملہ بہت پیچیدہ اور بہت خراب ہے کیونکہ یہ مارے آستین ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ. اس لیے ان کے حال کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آگے 2 مثالیں بیان فرمائی.